اسرائیل بمباری سے غزہ شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی۔ اسرائیل کا غزہ پر 6 روز میں 6000 بم اور 4000 ٹن بارود برسانے کا اعتراف۔ عمارتوں، اسپتال، اسکول اور ماہی گیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ جسم جلانے کے لیے فاسفورس بموں کا استعمال۔ اسرائیل کی غزہ کی سرحد پر زمینی حملے کی تیاری۔ زخمی بچوں کے دل دہلا دینے والے مناظر نے سب کو رلا دیا۔ اسرائیل نے سفاکیت اور درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں غزہ سٹی خالی کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں شدت کا آپریشن ہوگا۔ شہری غزہ سٹی کے جنوب میں چلے جائیں۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے الٹیمیٹم واپس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق 11 لاکھ آبادی کا انخلا ممکن نہیں۔ فلسطینیوں کی فوری ضروریات کے لیے 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا بندوبست کیا جائے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غزہ نہ چھوڑنے کا اعلان۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو فوج کو نیست و نابود کر دیں گے، حماس کی سخت وارننگ۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز میں ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا۔ آپریشنل اقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی۔ اسرائیل میں ہیجانی صورتحال برقرار۔ اسرائیلی وزیر اطلاعات گالید ڈسٹل نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد کو آ گیا۔ برطانیہ کا نگران طیارہ اور 2 رائل نیوی جہاز مشرقی بحیرہ روم پہنچیں گے۔ امریکہ کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی آج فلسطینی صدر اور اردن کے شاہ سے ملاقات متوقع۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ کا نیا محاذ کھل سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکن ہے۔ چین نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی تنازع کا مرکز قرار دے دیا۔ حزب اللہ انتہائی سمارٹ، اسرائیلی وزیر دفاع احمق قرار۔ حملے کے وقت اسرائیلی وزیر دفاع کے اوسان خطا تھے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریلی سے خطاب۔ کہا اسرائیلی وزیر دفاع کا حزب اللہ کے شمال سے حملہ نہ کرنے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ جو کچھ اسرائیل میں ہوا پہلے کسی نے دیکھا نہ سنا۔ پاکستان میں بھی نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ جمعہ کے خطبات میں اسرائیل کے مظالم پر روشنی ڈالی گئی۔ مذہب کے نام پر کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ محسن نقوی کا ننکانہ کا دورہ، پنجاب پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں سیف سٹی منصوبے کو ننکانہ تک توسیع دی گئی ہے۔ سکھ بھائیوں کی سیکیورٹی اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ گردوارہ جنم استھان پہنچے۔ گردوارے کے مین گیٹ پر سکھ کمیونٹی نے وزیر اعلیٰ کو گلدستہ پیش کیا۔ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ہمراہ لنگر بھی کھایا۔ گردوارہ میں مقدس کنویں پر واٹر پلانٹ لگانے کی ہدایت۔ تمام یاتریوں کو مقدس کنویں سے 1 کین پانی مفت ملے گا۔ سیالکوٹ مسجد فائرنگ میں 2 افراد کی شہادت کا واقعہ۔ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد 24 گھنٹے میں گرفتار۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے کا منصوبہ باہر بنا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کریں گے۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن، حکومتی اقدامات کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، 100 انڈیکس 6 سال بعد 49,493 کی سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپیہ 8 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ سی پیک منصوبے کو 10 سال مکمل۔ پاک چین دوستی کی لازوال مثال سی پیک منصوبے کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی۔ سی پیک کے تحت ساہیوال، پورٹ قاسم، تھر اور ہب میں پاور پلانٹس فعال ہیں۔ رشکئی اسپیشل اکنامک زون جامع ترقی کے مراحل پر پہنچ چکا۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں گوادر پورٹ ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔
लाहौर की तारीख में पहली मरतबा जिना अस्पताल में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का इफ्तिताह। शोबा यूरोलॉजी में मियाँ बीवी के मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज कहते हैं कि मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट हमारा देरीना ख्वाब था। अल्लाह का शुक्र है इस सफ़र का आगाज़ हो गया। गौहर एजाज ने मरीजों की अयादत भी की, सहूलियात के बारे में पूछा। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में महफूज इंतकाल खून यकीनी बनाने का मंसूबा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में महफूज इंतकाल खून यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबे पर 40 करोड़ लागत आएगी। स्क्रीनिंग का जदीद सिस्टम राइज होगा। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग कल छिड़ेगी। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। शायकीन पुरजोश, बोले सिर्फ भारत को नहीं हराना, वर्ल्ड कप भी जीतना है। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपने दोनों मैच जीती। और सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बेताज बादशाह, उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज यौम पैदाइश है। पाकिस्तान और भारत में मधुर आवाज का सहर बरकरार।